اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم اس وقت کی۔ پہلا باب، کافرہ کی دعا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس بیوقوف میں نانا ابو کو کیا خاص بات نظر آئی ہے۔ کیا امی کے بعد وہ میری زندگی بھی تباہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ غصے اور جھنجھلاہٹ سے بھرپور یہ الفاظ وہ پہلی بات تھے جو فارعہ کو دیکھ کر نائمہ کی زبان سے نکلے۔ یہ فارعہ کے لیے ایک بالکل غیر متوقع استقبال تھا۔ فاریہ کچھ دیر قبل جب نائمہ کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی نگاہیں کھڑکی سے باہر آسمان کی سمت بے مقصد بھٹک رہی تھیں۔ وہ اپنی سوچ میں اتنی مگن تھی کہ اسے فاریہ کی آمد کا احساس بھی نہیں ہوا۔ وہ اس کی آمد سے بے خبر اپنے خیالات کی دنیا میں کھوئی رہی۔ فارحہ کچھ دیر نائمہ کا جائزہ لیتی رہی۔ اسے نائمہ کے چہرے پر ایک نظر ڈالتے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ خیالات کے جس سمندر میں کھوئی ہوئی ہے وہاں ہموار لہریں معجزن نہیں بلکہ تلاطم کی کیفیت برپا ہے۔ اس کی خاموشی جس طوفان کا پیش خیمہ تھی، اس کے تمام تر آثار نائمہ کے چہرے پر بکھرے تاثرات سے ظاہر ہو رہے تھے۔ فاریہ کو یہ اندازہ تو اپنے گھر ہی میں ہو گیا تھا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ آج جیسے ہی وہ کالج سے گھر پہنچی تو نائمہ کا فون آ گیا کہ فوراً میرے پاس چلی آؤ۔ پہلے تو فاریہ سمجھی کہ نائمہ کے نانا اسماعیل صاحب کی طبیعت کی خرابی کا کچھ مسئلہ ہے، کیونکہ پچھلے دنوں وہ ہسپتال میں تھے اور آج نائمہ کالج بھی نہیں آئی تھی۔ مگر نائمہ نے بتایا کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہے، البتہ اس نے فاریہ سے بہت اصرار کیا کہ وہ فوراً اس کے پاس چلی آئے، لہٰذا کھانا کھاتے ہی وہ اس کے گھر چلی آئی۔ یہاں آ کر اس نے نائمہ کو فکر و تردد کے جس سمندر میں غوطہ زن دیکھا، اس نے اس کی تشویش کو اور بھی بڑھا دیا۔ نائمہ خیالات کی جس دنیا میں کھوئی ہوئی تھی وہاں نہ دروازہ کھلنے کی آواز پہنچ سکتی تھی نہ فارحہ کے قدموں کی چاپ۔ فارحہ اپنی عزیز سہیلی کو اس حال میں دیکھ کر مضطرب ہو گئی۔ وہ بچپن سے بہت گہری سہیلیاں تھیں، دونوں ایک ہی محلے میں رہے اور اسکول سے لے کر کالج تک ساتھ پڑھے تھے۔ وہ نائمہ کی سوچ، اس کے رویے اور اس کی رگ رگ سے واقف تھی۔ اسے معلوم تھا کہ نائمہ نے زندگی کتنی محرومیوں میں گزاری ہے، مگر زندگی کی ہر مشکل کو اس نے بڑی ہمت سے جھیلا تھا۔ پچھلے دنوں اپنے نانا کی بیماری میں اس نے جس طرح اپنی والدہ کا ساتھ دیا تھا وہ خود اس کی ہمت کی ایک مثال تھی۔ گھر میں نانا کے سوا کوئی اور مرد نہ تھا، مگر اس نے بڑی بہادری سے صورتحال کا سامنا کیا اور نانا کی خدمت میں پیش پیش رہی۔ اپنی ایسی باہمت سہیلی کی پریشانی فارحہ کے لیے باعث تشویش تھی۔ فارحہ کے کمرے میں داخل ہونے کے کافی دیر بعد بھی نائمہ نے اس کی آمد کا کوئی نوٹس نہیں لیا تو فارحہ نے بہت پیار سے نائمہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس سے اپنی آمد کی اطلاع دی۔ ہماری فلسفی حسینہ کس کی یادوں میں کھوئی ہوئی ہے؟ فارحہ ایک خوشگوار مذاق سے بات شروع کرنا چاہ رہی تھی، لیکن جواب میں ایک تند و تیز جملہ سننے کو ملا جو ہر قسم کے سیاق و سباب کے بغیر تھا۔ وہ کون بیوقوف تھا جو اس کے نانا ابو کو نظر آ گیا تھا اور نائمہ کی زندگی سے اس کا کیا تعلق تھا؟ فاریہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اس نے نائمہ کے برابر بیٹھتے ہوئے پیار سے اس کی کمر کو تھپ تھپایا اور بولی، مسئلہ کیا ہے؟ پوری بات بتاؤ، ایسے تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ تمہیں معلوم ہے نا پچھلے کچھ عرصے سے ہمارے گھر میں ایک بلا آ گئی ہے، نائمہ نے بڑا منہ بنا کر جواب دیا، مگر فاریہ پر نائمہ کا مدعا واضح نہیں ہو سکا تھا۔ اس نے نہ سمجھنے کے انداز میں سوال کیا، یار یہ پہیلیاں کیوں بجھوا رہی ہو؟ صاف صاف بتاؤ کس بلا کا ذکر کر رہی ہو؟ نائمہ نے جھنجھلا کر کہا، وہی بلا جو پچھلے ہفتے نانا ابو کی بیماری میں مستقل طور پر ہمیں چمٹ گئی تھی۔ تم عبداللہ بھائی کی بات کر رہی ہو؟ فارحہ پر اب واضح ہو گیا تھا کہ اس لب و لہجے میں کس کا ذکر خیر ہو رہا تھا۔ اس نے سوال کی شکل میں اپنی بات کی تصدیق چاہی۔ نائمہ نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے اس توہین آمیز لہجے میں عبداللہ کا ذکر جاری رکھا۔ ہاں، اسی احمق کی بات کر رہی ہوں جو روزانہ نانا ابو کے ساتھ رات کو زبردستی رکتا تھا، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ 5-7 دن ہسپتال میں ان موصوف نے نانا ابو کی کیا خدمت کر لی کہ اب وہ مجھے کوئی بکری سمجھ کر میری رسی عمر بھر کے لیے اس کے حوالے کرنے پر تل گئے ہیں، اور امی کو بھی انہوں نے قائل کر لیا ہے۔ نائمہ کے لہجے میں غصہ، نفرت، حقارت سب ایک ساتھ جمع تھے۔ اچھا تو یہ بات ہے، فاریہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ معاملہ اب اس کی سمجھ میں آ چکا تھا۔ وہ اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اسے پیار سے سمجھانے لگی، دیکھو نائمہ، تمہاری زندگی کا فیصلہ تمہاری مرضی کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ میں آنٹی کو جانتی ہوں اور نانا ابو کو بھی، وہ دونوں تم سے بے حد محبت کرتے ہیں اور تمہاری رضامندی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ مگر کیا آنٹی نے تم سے کوئی بات کی ہے؟
اس نے ایک سوال پر اپنی بات ختم کی تو فاریہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا، تو تم نے کیا جواب دیا؟ وہی جو تمہیں دے چکی ہوں۔ پھر انہوں نے کیا کہا؟ بس خاموش ہو گئیں۔ یار تو بس بات ختم ہو گئی۔ وہ یہ بات نانا ابو کو بتا دیں گی، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہیں اتنا غصہ کس بات پر ہے؟ فاریہ نے قدرے تعجب سے پوچھا۔ نائمہ اس سوال پر خاموش رہی تو فاریہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، ویسے عبداللہ بھائی اتنے برے تو نہیں کہ تم رشتے کے ذکر پر اس قدر ناراض ہو جاؤ۔ تم نے ہی تو مجھے بتایا تھا کہ وہ تمہارے حسن سے اتنا مروب ہوئے کہ تمہیں پہلی دفعہ دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے تھے۔ نائمہ کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے فاریہ نے لطیف انداز میں ہنستے ہوئے کہا، مگر نائمہ کے چہرے پر مسکراہٹ کی کوئی رمق نمودار نہیں ہوئی۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولی، اس شخص کا نہ تو کوئی کیریئر ہے، نہ سٹیٹس، نہ شکل ہے، نہ صورت، پھر اوپر سے اس کی مذہبی باتیں۔ نانا ابو کی بیماری میں اس کی باتیں سن سن کر میں تو تنگ آ گئی تھی۔ نائمہ کے لفظ لفظ سے حقارت کا زہر چھلک رہا تھا۔ یار کچھ تو خدا کا خوف کرو، فارحہ بھی چہرے پر سنجیدگی لاتے ہوئے بولی، عبداللہ بھائی کا اس وقت کوئی بڑا سٹیٹس نہیں، مگر کیریئر تو بہت شاندار ہے۔ ان کے پاس انجینئرنگ اور فائنانس کی اعلیٰ ترین ڈگریاں ہیں، وہ پوزیشن ہولڈرز رہے ہیں، ان کی جاب بھی اچھی خاصی ہے، بلکہ ترقی کا بھی امکان ہے۔ رہی شکل کی بات تو حقیقت یہ ہے کہ وہ کسی اداکار کی طرح نہیں، نہ ایسے ہیں کہ ہزاروں میں نمایاں نظر آئیں، مگر اتنی بری شکل کے بھی نہیں کہ تم ان کے ساتھ کھڑی ہو کر شرمندہ ہو۔ اچھی مناسب شکل و صورت کے ہیں، اور جنہیں تم مذہبی باتیں کہہ رہی ہو وہ تو تسلی کی کچھ باتیں تھیں جو وہ نانا ابو کی بیماری کے دوران میں ان سے، آنٹی سے اور تم سے کرتے رہے، اس میں کیا برائی ہے؟ نائمہ نے پوری بات کا جواب دینے کی بجائے فارحہ کے پہلے جملے کو پکڑ لیا۔ کس خدا کا خوف کروں میں؟ اس کا جس نے بچپن میں مجھ سے میرا باپ چھین لیا، اس کا جس نے ساری زندگی سوائے غربت اور تنگ دستی کے مجھے کچھ نہیں دیا، اس کا جس نے جوانی میں میری ماں کو بیوہ کر دیا۔ نائمہ کے منہ سے الفاظ نہیں، زہر میں بجھے ہوئے تیر نکل رہے تھے۔ نہیں فاریہ بی بی، نہیں، میں جاہل نہیں ہوں، نفسیات اور فلسفے کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں نے بڑے بڑے فلسفیوں کو پڑھ رکھا ہے، یہ مذہبی ڈھکوسلے مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، نہ عبداللہ جیسے مذہبی بہروپیوں کی باتیں مجھے احمق بنا سکتی ہیں۔ شدت جذبات سے نائمہ کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ دور کے بغیر بے تکا وہ رکے بغیر بے تکان بولے چلی جا رہی تھی، اللہ سب ٹھیک کر دے گا، اس کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، وہ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے۔ نائمہ لمحہ بھر سانس لینے کو رکی اور پھر بولنے لگی، کیا ٹھیک کیا ہے، کیا ٹھیک کیا ہے اس نے میرے ساتھ، اور میرے ساتھ ہی کیا پوری دنیا کے ساتھ کیا ٹھیک کیا ہے اس نے؟ کتنی غربت ہے یہاں، کتنی بیماریاں ہیں یہاں، کتنا ظلم ہے اس دنیا میں، ختم نہ ہونے والے طبقاتی درجہ بندی ہے، دولت کی غیر مساوی تقسیم ہے۔ بی بی، اس دنیا میں کسی خدا کا حکم نہیں چلتا، یہاں صرف مادے کی حکمرانی ہے، یہاں صرف دولت اور طاقت کا راج ہے، یہی ایک حقیقت ہے، اس کے سوا کوئی دوسری حقیقت نہیں ہے۔ اپنے عمل سے ہر شخص یہ بتاتا ہے کہ یہی آخری سچائی ہے، مگر چہرے پر منافقت کا نقاب چڑھائے رہتا ہے۔ میں منافق نہیں ہوں۔ نائمہ کی باتیں سن کر فاریہ کچھ پریشان ہو گئی۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ اس نے اپنے ان باغیانہ خیالات کا اظہار اس کے سامنے کیا تھا۔ نائمہ کو اپنی زندگی اور حالات سے شکوہ تو شروع ہی سے تھا، مگر جب سے اس نے کالج میں فلسفے کے مضمون کو پڑھنا شروع کیا اور بڑے بڑے فلسفیوں کے افکار کا مطالعہ کیا تھا، تب سے اس کی بغاوت نظریاتی حیثیت اختیار کر گئی تھی۔ مگر آج اس نے جواب مگر آج اس نے جو لب و لہجہ اور انداز اختیار کیا تھا وہ فاریہ نے بھی پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بات ختم کرنے کے لیے بولی، اچھا چھوڑو یار، اس موضوع پر ہم پہلے بھی کئی دفعہ بحث کر چکے ہیں۔ نائمہ نے اس کی بات بیچ سے کاٹتے ہوئے کہا، اور ہر دفعہ میں تمہیں لاجواب کر چکی ہوں۔ میں ہی نہیں کئی اور لوگ بشمول نانا ابو کے تمہاری ان خرافات کا میں ہی نہیں کئی اور لوگ بشمول نانا ابو کے تمہارے ان خرافات کا شکار ہو چکے ہیں۔ میرے میرے عقلی اعتراضات کو اگر خرافات کہہ کر تم آنکھیں چرانا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی، ویسے لاجواب تو میں نے نانا ابو کو بھی کر دیا تھا۔ ہاں مجھے وہ دن یاد ہے، فاریہ نے ہنستے ہوئے کہا، اور اسی دن کے بعد وہ بیچارے تم سے ایسے ڈرے کہ اپنی جمع پونجی خرچ کر کے تمہیں اور آنٹی کو عمرہ کرانے لے گئے، شاید مکہ مدینہ جا کر کچھ سدھر جاؤ، لیکن لگتا ہے سدھرنے کی بجائے تم اور زیادہ بگڑ کر آئی ہو۔ میں تو مجبوری میں گئی تھی، نانا اور امی کہنے لگے کہ ہم دونوں عمرے پر جا رہے ہیں، تم اکیلی یہاں کیسے رہو گی، اس لیے مجھے ان کے ساتھ جانا پڑا، اور وہاں جا کر تو میں بور ہی ہوتی رہی تھی، اور یہ مصیبت بھی وہیں سے گلے پڑی ہے۔
نائمہ نے اپنے جبری عمرے کے آخر میں جس مصیبت کا ذکر کیا تھا، اس کی وضاحت کے لیے فاریہ کو کوئی سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ فاریہ جانتی تھی کہ اس کا اشارہ عبداللہ کی طرف ہے۔ نائمہ نے اسی ٹون میں گفتگو کرتے ہوئے فاریہ پر ایک حملہ کیا، لیکن یار یہ تو بتاؤ، تمہارے خیال میں یہ بے وقوفی کا کام نہیں ہے کہ لاکھوں روپے خرچ کر کے انسان پتھروں کو دیکھنے اور چھونے چلا جائے، اور اس کی بجائے یہ پیسے کسی غریب کی مدد پر خرچ نہیں ہونے چاہیے؟ اس کے بعد نائمہ، جو کثرت مطالعے کی بنا پر ایک چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا تھی، اعداد و شمار سے یہ ثابت کرنے لگی کہ جتنے پیسے حج عمرے کے سفر پر خرچ ہوتے ہیں، اس سے غریب لوگوں کے کتنے مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ فاریہ کے پاس ایسی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس بیچاری نے جان بچانے کے لیے کہا، یار میں تم سے بحث میں نہیں جیت سکتی، میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ ہم یہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہم سب کو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، سب سے بڑھ کر یہ شکر تمہیں ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ فاریہ نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑا اور نائمہ کو کندھوں سے پکڑ کر دیوار پر لگے آئینے کے سامنے کھڑا کرتے ہوئے بولی، اللہ تعالیٰ نے اتنا حسین چہرہ اور ایسا دلکش وجود لاکھوں میں شاید کسی اور کو دیا ہو، اس کا یہی شکر ادا کر لیا کرو۔ نائمہ اپنی تعریف پر خوش ہونے کی بجائے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے فاریہ سے بولی، میری جان، میری ماں بھی جوانی میں میرے جیسی تھی، مگر جانتی ہو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ میرے نانا نے ایک بہت شریف، ایماندار مگر غریب آدمی سے انہیں بیاہ دیا۔ میں 10 مہینے کی تھی کہ میرے والد کا کینسر میں انتقال ہو گیا۔ وہ عین جوانی میں تڑپ تڑپ کر مرے، اور میری ماں نوجوانی ہی میں بیوہ کا داغ لیے بیٹھی رہ گئی۔ میرے باپ نے ورثے میں میری ماں کے لیے بیوگی کے سوا کچھ اور نہیں چھوڑا، جس کے بعد میری ماں مجھے لے کر نانا کے گھر لوٹ آئیں۔ انہوں نے دوسری شادی کرنے کی بجائے میری پرورش کی خاطر اپنی جوانی برباد کر دی۔ اب میرے نانا یہ چاہتے ہیں کہ اس گھر میں پھر ایکشن ری پلے ہو، اور تم کہتی ہو کہ میں شکر ادا کروں؟ تو نہ کرو شکر، دو دل چاہے کرو۔ فاریہ نے قدرے ناراض لہجے میں کہا تو نائمہ کو احساس ہوا کہ وہ بیچاری اتنی دیر سے اس کی دل جوئی کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جواب میں وہ اس کے ساتھ بلا وجہ تلخ ہو رہی ہے۔ وہ اپنے لہجے اور گفتگو کی تلافی کرتے ہوئے نرمی سے بولی، سوری یار، مجھے غصہ امی اور نانا ابو پر تھا جو میں نے تم پر اتار دیا۔ اس کو نرم پڑتے دیکھ کر فاریہ نے اس جارحانہ لب و لہجے کی طرف توجہ دلائی جس میں اس نے کچھ دیر قبل اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا تھا۔ میری تو خیر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے معاملے میں محتاط رہا کرو، ہم سب اس کے بندے ہیں اور وہ ہمارا مالک ہے، چھوڑو یار، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ نائمہ ایک دفعہ پھر پٹری سے اترنے لگی تو فاریہ نے اسے سمجھایا، دیکھو میری بہن، میں تمہارے جیسی حسین ہوں نہ ذہین، میں ایک عام سی لڑکی ہوں، بلکہ ایوریج سے بھی کم کہو۔ میری منگنی بھی ایک عام سے لڑکے کے ساتھ ہوئی ہے، لیکن میں بہت خوش ہوں، تم سے کہیں زیادہ خوش ہوں، اس لیے کہ خوشی اس چیز کا نام نہیں کہ ہمیں زندگی میں کیا ملا ہے، بلکہ جو کچھ ملا ہے اس میں خوش رہنا اصل چیز ہے۔ یہ کامیاب زندگی کا نسخہ ہے جو تم اپنے سارے علم اور ذہانت کے بعد بھی نہیں سمجھ سکی۔ تم ذہین ہو، بہت خوبصورت ہو، مگر اللہ کی نعمتوں کو بھی تم نے اپنے منفی انداز و فکر کی بنا پر اپنے لیے ایک مصیبت بنا لیا ہے۔ نائمہ اس دفعہ خاموش رہی۔ فاریہ نے اپنی بات کو مؤثر ہوتا دیکھ کر بات جاری رکھی، تم تعلیم اور علم میں بہت آگے ہو، ہر دفعہ تمہاری پوزیشن آتی ہے، تم شکل ہی میں خوبصورت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں شخصیت اور ذوق بھی بہت اچھا دیا ہے۔ تمہارا لباس، اٹھنا بیٹھنا، انداز گفتگو ہر اس شخص کو متاثر کر دیتا ہے جو تم سے پہلی دفعہ ملتا ہے۔ تم ان سب نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو، شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں، نعمتیں شکر سے نہیں بڑھا کرتی، موقع سے فائدہ اٹھانے سے بڑھتی ہیں۔ نائمہ نے فاریہ کی ساری اخلاقی تلقین کو مادی فلسفے کے 2 جملوں میں برابر کر دیا، اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں ان مواقع سے فائدہ اٹھاؤں گی جو قسمت سے مجھے مل گئے ہیں۔ نائمہ نے سوچ سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی بجائے قسمت کو اپنا محسن قرار دے دیا۔ میں ایسی جگہ شادی کروں گی جہاں میرا مستقبل بالکل محفوظ ہو، بہت امیر گھرانہ ہو، بنگلہ، گاڑیاں ہوں، ملازم ہو، بینک بیلنس ہو، ہر طرح کی خریداری کے لیے کریڈٹ کارڈ ہوں، فورن ٹرپس ہوں، اور بس۔ نائمہ نے آخری بات کہتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ شاید تصوراتی دنیا میں خود کو ان سب چیزوں کے درمیان دیکھ رہی تھی۔ عبداللہ کے بارے میں نائمہ کے جو جذبات تھے وہ فاریہ کے لیے کسی انکشاف کی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ عبداللہ کا پچھلے کئی مہینوں سے نائمہ کے نانا اسماعیل صاحب کے پاس آنا جانا تھا۔ 3 افراد پر مشتمل اس چھوٹے سے کنبے سے عبداللہ کی ملاقات کچھ عرصہ قبل اس وقت ہوئی تھی جب اسماعیل صاحب اپنی بیٹی آمنہ اور نواسی نائمہ کے ہمراہ عمرہ ادا کرنے مکہ میں گئے تھے۔
عمرہ ادا کرنے کے بعد وہ اپنی فیملی سے بچھڑ گئے تھے۔ عبداللہ نے اس وقت ان کی مدد کی اور اس جگہ تک ان کی رہنمائی کر دی تھی جہاں ان کی بیٹی اور نواسی ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ یہ ساری باتیں فارعہ کے علم پہ نائمہ ہی کے ذریعے سے آئی تھیں۔ واپس آ کر انہوں نے عبداللہ سے رابطہ قائم رکھا اور کئی دفعہ اسے اپنے گھر پر بلایا۔ فارعہ نائمہ کی سہیلی ہی نہیں، اس چھوٹے سے کنبے کی ایک فرد کی طرح تھی، اس لیے وہ بھی عبداللہ سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھی۔ نائمہ کے برعکس فارعہ ایک مذہبی ذہن رکھتی تھی۔ دیگر نوجوانوں کی طرح اس کے ذہن میں بھی بہت سے سوالات تھے۔ اسماعیل صاحب جب عبداللہ سے باتیں کر رہے ہوتے تو وہ بھی کبھی کبھار جا کر بیٹھ جاتی اور عبداللہ سے اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کا جواب حاصل کر لیتی۔ وہ عبداللہ کی شخصیت اور شرافت سے بھی بے حد متاثر تھی۔ عبداللہ کے لہجے کا ٹھہراؤ، گفتگو میں متانت، نگاہوں میں حیا اور انداز و اطوار میں شائستگی وہ چیزیں تھیں جو اسے اس کی عمر کے لوگوں سے بہت مختلف بناتی تھیں۔ ان سب سے بڑھ کر عبداللہ کا علم بہت متاثر کن تھا جو اس کی عمر کے اعتبار سے بہت زیادہ تھا۔ ان سب چیزوں کی بنا پر فارعہ عبداللہ کی بہت عزت کرتی تھی۔ تاہم نائمہ کا معاملہ اس کے برعکس تھا۔ وہ اپنی مذہب بیزار طبیعت کی بنا پر اس سے اول دن سے ہی عبداللہ کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس پر متضاد ابتدا ہی میں پیش آنے والا ایک واقعہ تھا، فارعہ جس کی گواہ بھی تھی اور کسی درجے میں ذمہ دار بھی۔ اس واقعے نے نائمہ کے دل میں عبداللہ کے حوالے سے وہ دراڑ ڈال دی تھی جو آنے والے دنوں میں ایک وسیع خلیج میں تبدیل ہو گئی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب فارعہ اور نائمہ کی ایک مشترکہ سہیلی کرن نائمہ کے گھر آئی ہوئی تھی۔ کرن انٹرمیڈیٹ کی تعلیم کے زمانے میں فارعہ اور نائمہ کی دوست بنی تھی۔ وہ تھی تو دراصل نائمہ کی ہم ذوق اور اس کی دوست، مگر نائمہ کے تعلق سے فارعہ سے بھی اس کا ملنا جلنا ہو گیا تھا۔ کرن کے والد ایک کالج میں فلسفے کے پروفیسر تھے۔ وہ مذہب اور اہل مذہب کے سخت خلاف تھے۔ ان کے زیر اثر ان کی بیٹی کرن بھی ایسے ہی خیالات رکھتی تھی اور بڑے فخر سے ان کا اظہار بھی کرتی تھی۔ نائمہ کے لیے تو اس میں خیر کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن فارعہ کو یہ باتیں بالکل پسند نہیں آتی تھیں۔ بات اگر کچھ مذہبی لوگوں کے منفی رویوں پر تنقید کی ہوتی تو فارعہ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر کرن مذہبی اعمال تو کجا اعتقادات کو بھی اہمیت نہیں دیتی تھی۔ انٹر کے بعد کرن الگ کالج میں پڑھنے لگی جبکہ نائمہ اور فارعہ ساتھ ہی رہے۔ کالج کے بعد فارعہ نے کرن سے ملنا جلنا باقی نہیں رکھا تھا، لیکن نائمہ سے کرن کے تعلقات باقی رہے اور وہ دونوں کبھی کبھار ملاقات کر لیتی۔ پھر ایک روز نائمہ نے فارعہ کو بتایا کہ کرن کے والد اپنی فیملی کو لے کر ایک مغربی ملک شفٹ ہو رہے ہیں۔ جانے سے قبل کرن اس سے ملنے آ رہی ہے، اس لیے وہ بھی اس کے گھر آ جائے۔ چنانچہ فارعہ بھی اس کے گھر آ گئی تاکہ کچھ پرانے دنوں کے حوالے سے گپ شپ ہو جائے اور وہ کرن کو الوداع بھی کہہ سکے۔ یہ ملاقات اس پہلو سے بہت اچھی رہی کہ پرانی کلاس فیلو سے ملاقات ہو گئی، لیکن فارعہ کے لیے کرن سے ملنا کئی پہلوؤں سے بڑا تکلیف دہ تھا۔ اسے پہلا جھٹکا تو کرن کو دیکھ کر ہی لگا۔ وہ اپنے دوپٹے کا بے وزن کپڑا ہمیشہ اسے دوپٹے کا بے وزن کپڑا ہمیشہ ایک بوجھ لگا تھا۔ کالج میں وہ یہ بوجھ کسی نہ کسی طرح ڈھو لیتی تھی، مگر اب اس نے یہ بھاری بوجھ اپنے کندھوں سے اتار پھینکا تھا۔ کپڑے جدید فیشن کے مطابق اور تراش خراش میں ان تمام ہتھیاروں سے لیس تھے جو صنف مخالف کے دل و دماغ میں تہلکہ مچا دیتے۔ جب گفتگو شروع ہوئی تو فارعہ کے لیے اس وقت صورتحال بڑی تکلیف دہ ہو گئی جب کرن نے حسب عادت مذہب کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ وہ اپنی گفتگو میں مغربی ممالک کے رہن سہن کی بہت تعریف کر رہی تھی، پھر بغیر کسی وجہ کی یہ تعریف اس وقت مذہب پر تنقید میں تبدیل ہو گئی جب کرن نے کہا، یار مغرب نے یہ ساری ترقی مذہب اور خدا کے تصور سے نجات پا کر حاصل کی ہے۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، نائمہ نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں ہمارے ہاں وہ وقت کب آئے گا جب لوگ ایسے فرسودہ تصورات سے نجات حاصل کر لیں گے۔ میں تو ایک مغربی اسکالر کی اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ نسل انسانی تب تک آزاد نہیں ہو سکتی جب تک خدا کو دیے ہوئے اپنے اختیارات واپس نہیں لے لیتی۔ کرن نے ترقی کے ساتھ آزادی کو بھی ایک بے خدا زندگی کا فیض ثابت کرتے ہوئے کہا تو فارعہ سے رہا نہ گیا۔ یار کرن، تم پتہ نہیں کس طرح کی انسان ہو۔ خدا ایک زندہ ہستی ہے جسے فلسفیانہ موشگافیوں سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تم معصوم ہو فارعہ، تمہیں نہیں معلوم کہ خدا کا تصور انسانوں کی ایجاد ہے۔ کرن نے شفقت آمیز لہجے میں فارعہ کو سمجھایا اور پھر اپنے دعوے کی تائید میں ایک شعر پڑھا۔ خدا کو اہل جہاں جب بنا چکے تو نیاز، پکار اٹھے خدا نے ہمیں بنایا ہے۔
کرن کا شعر پوری طرح ختم بھی نہ ہوا تھا کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ فاریہ، جس کے لیے اس نشست میں بیٹھنا مشکل ہو چکا تھا، وہ تیزی سے اٹھتے ہوئے بولی، میں دیکھتی ہوں باہر کون ہے۔ فاریہ نے دروازہ کھولا تو باہر عبداللہ کھڑا ہوا تھا۔ فاریہ کو دیکھ کر وہ حسب عادت مسکرایا اور اپنے مخصوص ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، السلام علیکم فاریہ، آپ خیریت سے ہیں؟ پھر اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر اپنے آنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے بولا، مجھے اسماعیل صاحب سے ملنا ہے، کیا وہ گھر پر ہیں؟ اس وقت اسماعیل صاحب گھر پر نہیں تھے۔ فاریہ کو بھی یہ معلوم تھا کہ آمنہ بیگم کے ساتھ باہر گئے ہیں اور رات سے پہلے نہیں آئیں گے، مگر اس وقت وہ کرن کی ناک توڑنا چاہتی تھی اور ناک توڑنے والا شخص اس کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ عبداللہ کو باہر سے لوٹا دیتی۔ اس نے عبداللہ کو اندر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، عبداللہ بھائی، وہ تو گھر پر نہیں ہے لیکن تھوڑی ہی دیر میں آ جائیں گے، اس وقت تک آپ اندر آ کر انتظار کر لیجئے۔ عبداللہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر اس کی رہنمائی میں چلتا ہوا ڈرائنگ روم تک آ گیا۔ اسے اندر آتا دیکھ کر نائمہ نے تیزی سے دوپٹہ سر پر رکھا۔ البتہ کرن حسب سابق بے تکلفی سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھی رہی۔ فاریہ نے اس کا تعارف کرن سے کراتے ہوئے کہا، یہ عبداللہ بھائی ہیں اور یہ کرن ہے، ہماری سابقہ کلاس فیلو۔ پھر اس نے نائمہ کو مخاطب کیا جو اسے حیرت اور ناگواری کے ملے جلے تاثر کے ساتھ گھور رہی تھی، عبداللہ بھائی نانا ابو سے ملنے آئے تھے، وہ تو ہے نہیں، میں نے سوچا کہ ان کے ساتھ ایک کپ چائے ہی پی لی جائے۔ فاریہ ایک لمحے کے لیے رکی اور شرارت بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے نائمہ سے بولی، نائمہ، مہمانوں کے لیے ذرا چائے تو بناؤ۔ نائمہ فاریہ کی یہ بات سن کر جھنجھلا اٹھی۔ اسے غصہ آ رہا تھا کہ جب نانا اور امی گھر پر نہیں ہیں تو فاریہ عبداللہ کو اندر لے کر کیوں آئی، اور وہ بھی اس وقت جب اس کی ایک پرانی سہیلی اس سے ملنے آئی ہوئی ہے۔ لیکن مروت اور لحاظ میں اس وقت وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ چاروں ناچار اسے اٹھنا پڑا۔ وہ جھلائے ہوئے انداز میں کچن کی طرف چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد فاریہ نے ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے عبداللہ سے کہا، آپ بیٹھیے نا۔ عبداللہ بیٹھ گیا اور فاریہ کرن سے عبداللہ کا تفصیلی تعارف کرانے لگی۔ عبداللہ کا تعلیمی اور پیشہ ورانہ تعارف متاثر کن تھا۔ تعارف ختم ہوا تو کرن ایک گرم جوش مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف جھکتے ہوئے بولی، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ وہ جھکتے وقت اس بات سے قطعاً بے پرواہ تھی کہ اس نے دوپٹہ نہیں پہن رکھا۔ جواب میں عبداللہ نے کہا، مجھے بھی بہت خوشی ہوئی۔ یہ کہتے ہوئے عبداللہ نے نظر اٹھا کر کرن کی طرف دیکھا اور تیزی کے ساتھ نظر جھکا لی۔ اس کے بعد جب تک عبداللہ بیٹھا رہا، اس نے نظر اٹھا کر کرن کو نہیں دیکھا۔ خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا، جس کے بعد فاریہ نے جنگ کا میدان ہموار کرتے ہوئے کہا، یار کرن، وہ عبداللہ بھائی کے آنے سے پہلے تم کیا شعر پڑھ رہی تھی؟ کرن نے ایک لمحے رک کر غور سے عبداللہ کو دیکھا۔ وہ نظروں ہی نظروں میں عبداللہ کو تول رہی تھی۔ عبداللہ کے جھکے ہوئے سر نے اس کی ہمت بندھائی۔ اس نے پورے اعتماد کے ساتھ شعر دہرا دیا۔ اس کے خاموش ہونے پر فاریہ نے عبداللہ سے کہا، کرن کا خیال ہے کہ خدا کے تصور سے نجات حاصل کیے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ کرن کو اپنی بات پر اس قدر اعتماد تھا کہ وہ عبداللہ کا جواب سنے بغیر بولی، مذہب پری ماڈرن مذہب پری ماڈرنزم میں کائنات کی توجیہ کا ایک طریقہ تھا، مگر اب جب سائنس کی ترقی نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ کائنات کن فزیکل لاس کی بنا پر چل رہی ہے، ہمیں کسی خدا کو ماننے کی ضرورت نہیں۔ کرن کے لہجے میں تحکم اور اعتماد کمال درجے کو پہنچا ہوا تھا۔ اس کے جملوں میں موجود پری ماڈرنزم کے الفاظ یہ بتا رہے تھے کہ وہ انکار خدا کی فکری روایت سے واقف تھی۔ عبداللہ نے، جو اس علمی اور فکری روایت کو کرن سے زیادہ جانتا تھا، تحمل سے اس کی بات سنی اور دھیمے لہجے میں بولا، آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ فزیکل لاس کے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں کوئی خدا نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کوئی لا میکر بھی ضرور ہوگا؟ کیا یہ کامن سینس کی بات نہیں؟ کرن اس کا جواب سن کر گڑبڑا گئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے صاف ظاہر تھا کہ وہ عبداللہ کو جواب دینا چاہ رہی ہے، مگر اس بات کا کوئی فوری جواب اس سے بن نہیں پڑ رہا تھا۔ مگر اب کرن کو اندازہ ہو چکا تھا کہ سر جھکائے بیٹھا ہوا شخص جسے وہ گاؤدی سمجھ رہی تھی، اتنا پیدل نہیں تھا۔ عبداللہ نے ایک وقفے کے بعد کہا، یہی قرآن مجید کا طریقہ ہے۔ کائنات جن فزیکل لاس کے تحت چل رہی ہے، وہ ان سے پیدا ہونے والے نظم، ترتیب، تنظیم کو بار بار سامنے رکھ کر یہ واضح کرتا ہے کہ کائنات کے اتنے مختلف اور باہم متضاد اجزاء حیرت انگیز طور پر ہم آہنگ ہیں اور مل کر وہ لائف سپورٹنگ سسٹم ترتیب دے رہے ہیں جو سر تاسر انسان دوست اور حیات دوست ہیں۔ یہ بغیر کسی خالق کے مداخلت کیسے ممکن ہے؟
قرآن کے ذکر پر کرن نے برا سا منہ بنا کر جواب دیا، قرآن کا ذکر تو آپ بالکل نہ کیجیے، ساری مذہبی کتابوں کی طرح اس میں بھی بڑی غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ فاریہ جو کرن کی یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ سن چکی تھی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، کرن کا کہنا ہے کہ قرآن میں زبان و بیان اور گرامر کی بہت سی غلطیاں ہیں، اس لیے یہ کلام اللہ کا نہیں ہو سکتا۔ فاریہ کی اس بات پر عبداللہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور ہنستے ہوئے کہا، کرن صاحبہ تو اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں مانتی، اس لیے قرآن کا اللہ کی طرف سے ہونا نہ ہونا ویسے بھی ان کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ مگر میں بتاتا ہوں کہ دراصل کس کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ دراصل اسلام مخالف منتشرقین کا مسئلہ ہے، جو اللہ کو تو مانتے ہیں مگر قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے۔ مگر ایسی باتوں کی کمزوری تو 2 منٹ میں واضح ہو سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ فاریہ نے اشتیاق کے ساتھ پوچھا۔ دیکھیے قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ ثابت کرنا بہت زیادہ دیکھیے قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ ثابت کرنا سب سے زیادہ قرآن مجید کے پہلے مخاطبین مشرکین عرب کے لیے اہم تھا۔ یہ کام سب سے زیادہ آسانی سے وہی کر سکتے تھے، کیونکہ وہ شعر و خطابت اور ادب و بلاغت کے بادشاہ تھے۔ انہیں یہ کوشش بھی ضرور کرنی چاہیے تھی، کیونکہ وہ اسلام کے بدترین دشمن تھے۔ اس دشمنی میں انہوں نے ہر حربہ اختیار کیا، مگر یہ کبھی نہیں کہا کہ قرآن میں گرامر یا زبان کی کوئی غلطی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر قرآن میں کوئی غلطی وہ لوگ دریافت نہیں کر سکے، تو پھر سینکڑوں سال بعد پیدا ہونے والے لوگ کیسے قرآن کی غلطی نکال سکتے ہیں؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے اردو یا فارسی زبان بولنے والا کوئی شخص گرامر کی کتابوں سے انگریزی سیکھے اور پھر دنیا کو یہ بتائے کہ اس نے شیکسپیئر کے کلام سے غلطیاں نکال لی ہیں، یا پھر کوئی انگریز اردو سیکھ کر دنیا کو بتائے کہ کلام غالب میں فلاں غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ یاد رکھیے، کلاسیکل لٹریچر سے زبان کے قواعد وجود میں آتے ہیں، قواعد کی بنا پر ان کو پرکھنا سطحی انداز و فکر کی دلیل ہے۔ یہی سبب ہے جو غلطیاں مشترکین قرآن میں نکالتے ہیں، وہ کسی ناواقف شخص کو تو کچھ متاثر کر سکتی ہیں، لیکن زبان و بیان کا اچھا ذوق رکھنے والا کوئی شخص ان سے پہلے کبھی متاثر ہوا ہے، نہ آئندہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ سارے اعتراضات بشکانہ نوعیت کے ہیں۔ پھر اس نے ایک اور آسان مثال سے اپنی بات واضح کی۔ عربی گرامر کی بنیاد پر قرآن میں غلطیاں نکالنا ایسا ہی ہے جیسے میڈیکل کی کسی کتاب میں کسی انسانی عضو کے کچھ فکشنز لکھے ہوں، پھر تحقیق سے معلوم ہو کہ یہ عضو ایک اور کام بھی کرتا ہے۔ اب صحیح رویہ تو یہ ہوگا کہ اس عمل یا فنکشن کو میڈیکل کی زبان میں میڈیکل کتاب میں لکھ دیا جائے، نہ کہ میڈیکل کی کتاب کو بنیاد بنا کر یہ کہا جائے کہ فلاں عضو میں غلطی دریافت ہو گئی ہے۔ عبداللہ بول رہا تھا اور کرن کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ عبداللہ نے اس کے مبلغ علم کا منبع بھی واضح کر دیا تھا اور اعتراضات کا ایک واضح جواب بھی دے دیا تھا۔ اس دوران میں نائمہ چائے کی ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے اندر آتا دیکھ کر فارحہ نے کہا، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ دنیا میں جو ظلم، ناانصافی، حادثات اور سانحات پائے جاتے ہیں، وہ اس بات کو ماننے کی اجازت نہیں دیتے کہ اس دنیا کا کوئی خالق و مالک ہے۔ نائمہ چائے رکھ کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر تناؤ تھا، وجہ صاف ظاہر تھی، یہ اعتراض نائمہ کا ہی تھا۔ عبداللہ نے بددستور جھکے سر اور دھیمے لہجے کے ساتھ کہا، یہ دنیا کو آخرت کے بغیر دیکھنے کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل دنیا اور اصل زندگی آخرت کی ہے، جبکہ یہ عارضی اور فانی دنیا تو اس نے صرف امتحان کے لیے بنائی ہے۔ اس مقصد کے لیے یہاں انسان کو آزادی اور اختیار دیا گیا ہے۔ اس اختیار سے ظلم وجود میں آتا ہے، اسی طرح امتحان کی غرض سے سانحات اور حادثات بھی ہوتے رہتے ہیں، یہ بھی امتحان کی غرض سے دنیا میں رکھے گئے ہیں، مگر یہ حقیقت کا صرف ایک پہلو ہے۔ اس دنیا میں سانحات سے زیادہ انعامات اور مہربانیاں ہیں۔ انسان کو دونوں طرف دیکھنا چاہیے، نعمت پر شکر اور مصیبت پر صبر کرنا چاہیے، جنت اسی کا بدلہ ہے۔ نائمہ خاموشی سے سنتی رہی۔ اس کے اعتراضات کی عمارت برسہ ہا برس میں تعمیر ہوئی تھی۔ عبداللہ کے چند جملوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ البتہ کرن نے نائمہ کی طرف سے عبداللہ کا جواب دینا ضروری سمجھا۔ وہ نائمہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، یہ جنت بھی ایک اور خیالی تصور ہے، مذہبی یوٹوپیا۔ بھائی یہی وہ باتیں ہیں جو ہمیں دنیا کی ترقی سے محروم رکھے ہوئے ہیں۔ آخرت اور خدا کی باتیں کر کے ہم لوگوں کے مذہب کو افیون بنا لیا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے۔ کرن نائمہ کی حمایت کی طلبگار تھی، مگر نائمہ دل سے متفق ہونے کے باوجود خاموش رہی۔ وہ عبداللہ کے سامنے کچھ بولنا نہیں چاہ رہی تھی۔ نائمہ کی بجائے عبداللہ نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ تو یہ بات نہیں کہتے کہ اپنی صلاحیت استعمال نہ کرو۔
وہ تو دنیا کے بارے میں بھی اسباب اکٹھا کرنے کا کہتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر جنت کے متعلق بھی بتاتے ہیں کہ اس میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان راہ خدا میں جد و جہد کرے۔ کرن جنت کے دوبارہ ذکر پر تلملا اٹھی اور تنک کر بولی، ہاں وہی جنت جس کے متعلق شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دوزخ کی دیوار پہ چڑھ کر میں نے اور شیطان نے دیکھا، سہمی ہوئی حوروں کے پیچھے وحشی ملا بھاگ رہے ہیں۔ پھر اس نے ہنستے ہوئے عبداللہ سے کہا، آپ برا مت مانیے گا مگر آپ کے قانون میں ہر جگہ حوروں ہی کا تو ذکر ہے۔ کرن کی بات سے عبداللہ کو اندازہ ہو گیا کہ گفتگو اب دلائل کی حدود سے باہر نکل گئی ہے۔ اس نے متانت سے کہا، آپ کی معلومات درست نہیں ہے، قرآن مجید کی 6236 آیات میں سے صرف 4 مقامات پر حوروں کا ذکر آیا ہے۔ مگر اس بات کو جانے دیجیے، اہم بات یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں تہذیب اور شائستگی کا دامن تھامے رہنا چاہیے۔ عبداللہ کا اشارہ کرن کے سنائے ہوئے شعر کی جانب تھا۔ جی، شائستگی اور تہذیب کا یہ درس آپ پہلے ذرا ملاؤں کو سکھا دیں جو اپنے مختلف نقطۂ نظر سے لوگوں کو کافر اور واجب القتل قرار دیتے ہیں، جو خود کو سراتر حق اور اپنے سوا ہر ایک کو سراپائے باطل سمجھتے ہیں، جو اختلاف رائے برداشت کر سکتے ہیں، نہ کسی اور نقطۂ نظر کے فرد کو جینے کا حق دینے کے لیے تیار ہیں، جو ان سے اختلاف کر دے بھوکے بھیڑیوں کی طرح اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور لگتا ہے کہ آپ مذہبی اختلافات میں ایک دوسرے کے خلاف لگائے گئے فتووں کو اچھالے گئے کیچڑ، الزام و بہتان اور فرقہ وارانہ قتل و غارت سے واقف نہیں ہیں۔ کرن نے تند و تیز لہجے میں بات شروع کی اور ایک طنز پر اسے ختم کیا۔ عبداللہ نے اس تند و تیزی کا جواب بہت نرمی اور شائستگی سے دیتے ہوئے کہا، جی مجھے معلوم ہے، میں سب جانتا ہوں، مگر ان کی غیر شائستگی سے میرے اور آپ کے لیے غیر شائستہ ہونے کا جواز پیدا نہیں ہو جاتا۔ دین میں معیار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و اعلیٰ صفات ہوتی ہیں، اور میرے نبی نے مجھے تہذیب اور شائستگی ہی سکھائی ہے، میں اس کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ رہے عام انسان تو ان میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، پچھلی امتوں میں تو مکمل گمراہی آ گئی تھی، ہمارے یہاں کم از کم ایک گروہ ایمان کی راہ پر اور اعلیٰ اخلاق کے راستے پر کھڑا ہو کر ہمیشہ سچائی کی طرف بلاتا رہے گا۔ ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں، آپ ان کو کیوں نہیں تلاش کرتی؟ ہمیں رس چوسنے والی شہد کی مکھی کی طرح بننا چاہیے جو پھولوں کی تلاش میں رہتی ہے۔ گندگی کی مکھی بننا کسی اعلیٰ انسان کو زیب نہیں دیتا۔ کرن کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہ تھا، مگر اس کے چہرے کی بے پرواہی صاف بتا رہی تھی کہ اس پر عبداللہ کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ عبداللہ نے فارحہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یاد ہے فارحہ، پچھلے دنوں میں نے آپ کے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم صرف عمل کی آزمائش میں ہیں، فکر اور عقیدے کا مشکل ترین امتحان صرف غیر مسلموں کا مقدر ہے۔ فارحہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، جی مجھے یاد ہے، آپ نے کہا تھا کہ ہم مسلمانوں کا اصل المیہ یہ ہے کہ ہم فکر و ایمان کے امتحان کو یہود و نصارہ کا مسئلہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ہمارے لیے بھی یہ امتحان جاری ہے۔ دوسروں کے لیے اس کا مطلب ایمان قبول کرنا ہے، اور ہمارے لیے اس کا مطلب سچائی قبول کرنا ہے، مگر ہماری اکثریت اپنے مطلب کی حد تک سچائی قبول کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ جو سچائی ہمارے تعصبات کے خلاف ہو، ہمیں اس میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوتی، بلکہ اکثر تو ہم اس سچائی کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ فارحہ کا اشارہ بالکل واضح تھا، مگر عبداللہ اب اس بحث و مباحثے کو ختم کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے گفتگو کا رخ بدلتے ہوئے نائمہ سے پوچھا، اسماعیل صاحب کب تک آئیں گے؟ وہ اور امی کام سے گئے ہیں، رات تک آئیں گے۔ نائمہ نے اصل بات بتا دی جو فارحہ نے چھپا لی تھی۔ عبداللہ یہ سنتے ہی کھڑا ہو گیا، اچھا تو پھر میں بعد میں آؤں گا، انہیں میرا سلام کہیے گا۔ آپ چائے تو پی لیجئے، فارحہ نے اسے روکتے ہوئے کہا تو اس نے جواب دیا، نہیں شکریہ، میں خواہ مخواہ آپ لوگوں کی نشست میں مخل ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں۔ اس نے نائمہ کی طرف دیکھ کر کہا، مگر وہ خاموش رہی۔ نائمہ کو اس کی بات کا سخت افسوس تھا کہ اس کی سہیلی کرن اس کے گھر آخری دفعہ ملنے آئی بھی تو اس کے لیے ایک ناگوار صورتحال پیدا ہو گئی۔ عبداللہ اٹھ کر کمرے سے باہر گیا تو فارحہ بھی اسے دروازے تک چھوڑنے باہر چلی آئی۔ اس کے جانے کے بعد کرن نائمہ سے بولی، یہ آدمی بظاہر تعلیم یافتہ ہے، مگر اندر سے ایک جاہل مولوی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں تو لحاظ کر گئی تمہارا مہمان ہے، ورنہ ایسا مزہ چکھاتی کہ ہمیشہ یاد رکھتا۔ کرن نے اپنا غصہ عبداللہ پر اتارتے ہوئے کہا، ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو، مذہب افیون کا نشہ بن کر ان لوگوں کے رگ و پے میں اترا ہوا ہے۔ نائمہ عبداللہ اور کرن کی گفتگو کے بیشتر حصے میں موجود نہیں تھی، مگر فکری طور پر وہ کرن کی طرف ہی تھی، اسی لیے اس نے کرن کی ہاں میں ہاں ملائی۔ یار یہ صاحب ہیں کون اور تمہارے گھر کا رخ کیسے کر لیا؟ کرن نے معنی خیز انداز میں نائمہ سے سوال کیا۔
یہ میرے نانا کے چہیتے ہیں، انہی سے ملنے آتے ہیں، نائمہ نے ناگواری کے ساتھ جواب دیا۔ مگر یار تم بچ کر رہنا، کہیں یہ اجڑ ملا ہماری حوروں سے زیادہ حسین نائمہ کے پیچھے نہ لگ جائے اور پھر تم اس سے سہمی سہمی نہ بھاگتی پھرو۔ کرن نے بےہودہ انداز میں کہا مار کر کہا۔ نائمہ نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر چہرے کے تاثرات سے صاف ظاہر تھا کہ اس کے دل میں عبداللہ کے لیے ناپسندیدگی کے جذبات پیدا ہو چکے ہیں۔ چلیں جی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ۔